بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خطبات غوث العظم فیوز یزدانی الفتح الربانی اس کتاب سے 34واں خطبہ پڑھ کر سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے میں اور ان کو سمجھنے میں اور سمجھ کر عمل کرنے میں اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر مرحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ خطب ربانی محبوب سبحانی غوث السمدانی میرا محی الدین حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا شغل سخاوت کرنا اور مخلوق کو راحت پہنچانا ہے۔ وہ لوٹنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ اسے لوٹتے ہیں اور اس کو فقیروں اور مسکینوں پر جو کہ تنگ دست ہوتے ہیں ہبہ کرتے ہیں، اور ان قرض داروں کی طرف سے جو کہ اپنے قرض کے ادا کرنے سے عاجز ہیں ان کے قرض ادا کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جو بادشاہان دنیا کو لوٹتے ہیں اور قوم کو دیتے نہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور جو موجود نہیں رہتا اس کے منتظر رہتے ہیں، یعنی کہ کب آئے گا اور کب اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ اور جو کچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لیتے ہیں، نہ کہ مخلوق کے ہاتھوں سے۔ ان کے اعضاء کی کمائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور دل کا کسب اور کمائی اپنی ذات کے لیے، اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ کہ خواہش اور نفسانی اغراض کے لیے اور نہ ہی تعریف و توصیف کے۔ تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پر غرور کرنا چھوڑ دے، کیونکہ غرور ان متکبروں کی خاصیت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں منہ کے بل پھینک دے گا۔ اور جب تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا تو نے تکبر ہی کیا۔ جب مؤذن نے اذان دی اور تو نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا، بس تو نے اللہ تعالیٰ پر تکبر کیا۔ اور جب تو نے اس کی مخلوق میں کسی پر ظلم کیا تو نے اللہ پر تکبر ہی کیا۔ اس لیے تو اس کی درگاہ میں اخلاص کے ساتھ توبہ کر کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمزور سے کمزور مخلوق کے ذریعے سے تجھ کو ہلاک کر دے، جیسا کہ نمرود اور دیگر بادشاہوں کو اس نے ہلاک کر دیا کہ جب انہوں نے تکبر کیا۔ تو توبہ اخلاص کے ساتھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، انہوں نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیا۔ امارات کے بعد انہیں فقیر بنا دیا، نعمت عطا کر دینے کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، زندگی کے بعد انہیں موت دے دی۔ تو ظاہر و باطن سے شرک کو چھوڑ دے اور پرہیزگاروں میں سے ہو جا۔ بتوں کی پوجا ظاہری شرک ہے اور مخلوق پر اعتماد کرنا، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا باطنی شرک ہے۔ شاذ و نادر ہی دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ وہ دنیا کے مالک ہوتے ہیں اور دنیا ان کی مالک نہیں ہوتی۔ دنیا ان سے محبت کرتی ہے لیکن وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ وہ دنیا کو خادم بنا دیتے ہیں، دنیا ان کو خدمت گار نہیں بناتی۔ وہ دنیا سے جدائی کرتے ہیں لیکن دنیا ان سے جدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح کر لیا اور دنیا ان کے فساد کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ وہ دنیا میں تصرف کرتے ہیں اور دنیا ان میں تصرف نہیں کرتی، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکوکار شخص کے لیے نیک مال اچھا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اسی کے لیے بہتر ہے
جو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا ایسے اور ایسے اس کی تقسیم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہو۔ تم دنیا کو صرف مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں اور اس کو اپنے دل سے نکال دو، پھر وہ یقیناً تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گی اور نہ اس کی نعمت اور زینت تمہیں دھوکہ دے سکے گی۔ بس عنقریب تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے اور وہ بھی تمہارے بعد فنا ہو جائے گی۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر مزید فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اپنی رائے پر بھروسہ کر کے مجھ سے بے پرواہ نہ بن، ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو جس شخص نے بھی اپنے رائے پر بھروسہ کیا وہ گمراہ اور ذلیل ہو گیا اور لرزش کھائی۔ جب تو اپنی رائے پر بھروسہ کر کے بے پرواہ ہو جائے گا تو ہدایت اور حمایت سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ تو ہدایت کا طالب ہی نہ بنا اور نہ تو اس کے سبب میں داخل ہوا۔ تو کہتا ہے کہ علماء کے علم سے بے پرواہ ہوں، حالانکہ تو علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ تو بتا کہ عمل کہاں ہے، اس کا اثر اور سچائی کہاں ہے۔ تیرے علم کا دعویٰ صحیح ہونا عمل اور اخلاص اور مصائب پر صبر اختیار کرنے سے ظاہر ہوگا، اور اس سے تیری حالت میں تغیر نہ آئے گا اور تو ہائے ہائے بھی نہیں کرے گا اور مصائب پر مخلوق سے بھی شکوہ نہیں کرے گا۔ تو اندھا ہو کر بینائی کا دعویٰ کس طرح کرتا ہے؟ تو کم عقل اور کچھ فہم ہو کر عقل و فہم کا دعویٰ کیسا کرتا ہے؟ اس لیے تو اپنے جھوٹے دعوے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اس کی طرف رجوع کر اور اس کے سوا سب کو چھوڑ دے اور تمام مخلوق سے اعراض کر اور سب کے پیدا کرنے والے کو طلب کر۔ کوئی ٹوٹے یا جڑے اور مالک ہو یا تباہ ہو تو ذمہ دار نہیں، تو صرف اپنے نفس کی فکر کر یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ بس اس وقت دوسروں کی طرف توجہ کر، اللہ تعالیٰ کے مقصود کا راستہ اختیار کر، دنیا اور آخرت میں اس کی صحبت کا طالب بن اور ما سوائے اللہ تعالیٰ سے ایک سوئی اور تنہائی کو اختیار کر۔ تو ہمیشہ کے لیے محو ہو جا۔ تو اپنے نفس کو امر و نہیں احکام شریعت کے سوا کسی چیز میں موجود نہ سمجھ، محویت میں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اسی کے لیے قائم کیا۔ اے مردوں، اے عورتوں، تم میں سے وہی نجات حاصل کرے گا جس کے پاس ذرہ برابر بھی اخلاص، تقوی، صبر اور شکر ہوگا، اور میں تمہیں مفلس اور محتاج دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 رجب المرجب 545 ہجری بروز منگل صبح کے وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔